ان بلندیوں پہ پہنچایا کہ آج ساری دنیا اگر اپنا سسٹم بنانا چاہتی ہے، نظام بنانا چاہتی ہے، حکومتیں چلانا چاہتے ہو، لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہو، لیڈر بننا چاہتے ہو، تو خدا کی قسم حضرت عمر کو دیکھے بغیر نہیں بن سکتے، اور کوئی سسٹم حضرت عمر کو دیکھے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے مغرب ہو، مشرق ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، دنیا کے تمام لوگوں نے جب بھی ترقی کی ہے، جہاں بھی کامیابی حاصل کی ہے، حضرت عمر کی رہنمائی میں کی ہے، دنیا نے اپنایا ہے۔ آج بھی مثالیں موجود ہیں کئی یورپین ممالک کے اندر عمر لا کے نام سے، ان کے نام سے قانون بنا ہوا ہے۔ یہ جو سوشل ویلفیئر کا تصور یورپ نے اڈاپٹ کیا ہے آج کے دور میں، اور اس کے بعد بھرپور کامیابی حاصل کی اور اپنے یہاں مکمل امن اور سکون کا جو ماحول بنایا، حضرت عمر اس کے پائنیئر ہیں، اوریجنیٹر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چیز اپنے زمانے میں قائم کر کے دکھائی تھی اور سسٹم کو وہاں تک لے جا کے دکھایا تھا۔ بے شک اسلام آ چکا تھا اور تمام رہنمائیاں مہیا کی جا چکی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کی مثال اور ماڈل ان کے سامنے تھی۔ پھر حضرت عمر کا کارنامہ یہ تھا کہ اس کو ایک نظام کی صورت میں ڈھال کر، ایک آفاقیت کے اندر ڈھال کر، عالمگیریت کا رنگ دے کر دنیا کے ایک اتنے بڑے خطے کے اوپر نافذ کیا کہ جس کی مثال نہ تاریخ میں پہلے کبھی مل سکتی ہے، نہ آج میسر آ سکتی ہے۔ جس انداز سے انہوں نے نافذ کیا، کوئی 22 سے 24 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر ایک ایسا نظام برپا تھا جس کے اندر کوئی بھیڑیا بھی کہیں کسی بھیڑ کا شکار نہیں کر سکتا تھا، بھیڑیا بھی کہیں ظلم کر کے کسی بھیڑ کو نہیں کھا سکتا تھا۔ اس ہستی کے نظام کا کیا عالم ہوگا جس کی فکر یہ ہو، جس کا درد یہ ہو، جس کا ویژن یہ ہو کہ اگر نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر جواب دے گا۔ نہر فرات کے کنارے کہیں فرمایا بکری بھی اگر پیاسی مر جائے گی تو عمر جواب دے گا، کہیں فرمایا اونٹ بھی اگر پیاس سے مر جائے گا تو عمر جواب دے گا۔ جس کا یہ ویژن ہو، جو لوگوں کے مسائل کو اس طرح سمجھتا ہو، اللہ اللہ کیا علم تھا وہ، کیسی رہنمائی کی، کیسا نظام بنایا۔ دوستو یہ باتیں کبھی پرانی نہیں ہوں گی، کبھی پرانی نہیں ہوں۔ یہ جو آج ہم سرگرداں ہیں نا ادھر ادھر، اور کہاں سے ہیرو تلاش کر رہے ہیں اور ہیرو ورشپ میں جا رہے ہیں، کہاں کی ہیرو ورشپ کو اختیار کر رہے ہیں، اور کن کن لوگوں کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، یہ سب بھول بھلیا ہیں۔ اس سے کوئی مکمل رہنمائی نہیں پا سکیں گے ہم۔ ہمارے لیے جب حضرت عمر جیسی شخصیت کا ماڈل موجود ہے تو سب سے پہلے ان کو پڑھاؤ، سب سے پہلے ان کو پڑھاؤ، ان کو اچھی طرح دکھاؤ، پڑھاؤ، ان کی روشنی اپنے بچوں کو سمجھاؤ، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ دنیا نے جو کچھ پایا ہے ہم سے پایا ہے۔ آج جب ہم ان چیزوں پہ پردہ ڈال کے باقی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہیں سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، یہیں سے وہ رویے پیدا ہوتے ہیں جو بیٹھ کر کے جب پڑھ لکھ کر کے بچہ آتا ہے نا قوم کے سامنے تو اپنی تاریخ کو بد دعائیں دیتا ہے، کوستا ہے، مسلمانوں کو کوستا ہے، اور اپنے ہی آپ کو مجرم کی طرح پیش کرتا ہے۔ ہم تو ہیں ہی مجرم، ساری ترقی تو باہر ہو گئی، ساری تعریف باہر کے لیے وقف ہوتی ہے۔ پھر تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا نے کس سے کیا پایا ہے، ہم سے کیا پایا ہے۔ سب سے بڑا انقلاب مسلمانوں کے ہاتھ سے برپا ہوا۔ رسول آخر زمان رسول انقلاب ہیں، پیغمبر انقلاب ہیں۔ یہ آپ کے معجزات، بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے حضرت عمر۔ یہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، رسول خدا کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام عمر ہے۔ حضور کی سیرت کا مظہر عمر ہے، اسلام کی تمام تر سچائیوں کا اظہار و اعلان کر دینے والا، ایک سسٹم بنا کے دینے والا، اس کا نام عمر ہے۔ عمر ہر انسانی دنیا کے ہر مقام پہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا سے وہ سب کچھ لے لیا ہے جس کی قیامت تک آنے والے انسانوں کو ضرورت ہے، لہذا ان کو دیکھنا ہوگا، ان کو پڑھنا ہوگا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت کہاں دنیا میں۔ ایک ڈاکٹر گبن نے
ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ اگر آج ایک اور عمر پیدا ہو جائے تو ساری دنیا خود بخود اسلام میں داخل ہو جائے. تو سیرت و کردار کا یہ جوہر چاہیے آج ہمیں، ورنہ باقی سب باتیں ہی باتیں ہیں. مسلمانوں کی بہت بری حالت ہے، ہمارے اندر صرف نام رہ گئے، روح نکل گئی، تعلیم نکل گئی ہے، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی. یہی وجہ ہے آج عرب ہو یا عجم مسلمان مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، جل رہا ہے، اور وہ آگ و خون کے اندر کیسا ظلم و بربریت برداشت کر رہا ہے. فلسطین یا کشمیر میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ماضی میں ہو چکا، اور ہماری دنیا سو رہی ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور انہی ظالموں اور انہی سفاکوں کے ساتھ تعلقات جوڑ رہے ہیں. یہ کیسا دور آ گیا، ہم کتنے اندھے ہو چکے ہیں. کیا تعلق ہمارا ان اسلاف سے، حضرت عمر جیسی ہستی سے، خلفائے راشدین سے کیا تعلق ہے بتائیے، کہ جو انہی گلوں میں ہار ڈال رہے ہیں، انہی لوگوں کو ہار پہنا رہے ہیں، ایوارڈوں سے نواز رہے ہیں، کہ جن کے ہاتھوں سے ہمارے بچے کاٹے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو شہید کیے جا رہے ہیں. ان ظالموں سفاکوں کو ایوارڈ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی کہ ہم کس کا دل زخمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول پر کیا گزر رہی ہوگی ان حکمرانوں کے ان اعمال کی وجہ سے. یہ مر کے کیا منہ دکھائیں گے خدا کے رسول کی بارگاہ میں کہ امت کٹ رہی ہے، مر رہی ہے، تم ان کو اعزاز دے رہے ہو، ان کی عزتیں کر رہے ہو. اللہ کے رسول کا نام لینے والے ان کے غلاموں کا خون ہو رہا ہے، ظلم کی حد ہو چکی ہے. سال ہر سال گزر گئے، کبھی تم نے اس سے پہلے کچھ نہیں کیا. اب جب کہ سفاکیت کی انتہا ہو گئی تو خدا کے واسطے یہ ایوارڈ نوازیاں تو نہ کرو. یہ کیسا دور آ گیا، یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے دل کتنے مردہ ہو چکے ہیں. خالی جبے اوپر سے اسلامی ہیں، اندر سے سب کچھ خالی ہے. یہ ان کا عالم ہے. ہماری شکلیں مسلمانوں کی رہ گئی ہیں، ہمارے کپڑے مسلمانوں کے رہ گئے ہیں. بس ہمیں اپنی قومیتوں پہ فخر ہے، اپنی روایتوں پہ فخر ہے. اسلام ہمارے درمیان سے نکل چکا ہے. یہ کیسی توحید ہے کہ یہاں مشرکوں، کافروں، ظالموں کے ساتھ باقاعدہ معاہدے ہیں، رابطے ہیں، تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ قربتیں ہیں. یہ کیسی توحید ہے؟ توحید کا پہلا درس یہی ہے. سب سے پہلے تو مشرکوں کو الگ کرو، دل سے الگ رکھو ہمیشہ. یہ توحید کا پہلا درس ہے کہ دل سے ہر مشرک دور رہے، اور جب مشرک ظالم بن کر سامنے آئے تو ظاہری رابطے بھی ختم ہو جائیں. یہ توحید کا درس ہے کہ پھر وہ رابطے کے قابل نہیں، پھر تعلقات کے قابل نہیں ہے. اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کے خلاف کوئی تیاری کرنی چاہیے. تیاری کیا ہوگی؟ ہمارا حال بہت خراب ہے. اس لیے کشمیر کا کیا ہوگا کیا نہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا. عالمی سینیریو میں ہمارا یہ معاملہ ہے. اب جو کچھ کرنا ہوگا یہی ہمیں اپنے کندھوں پر اعتماد کر کے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، بس یہی ایک صورتحال ہے. باقی جس نے ساتھ دیا یقیناً وہ قابل تعریف ہیں. جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے بات کی، تو یہ اہل عرب ہیں، یہ عجم ہیں، یہ ان کے حالات ہیں. تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا سیکھ رہے ہیں اور اس دور سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں. مجھے بہت سی باتیں اور بھی کرنی تھیں اور بتانا تھا کہ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر نظام کو اتنا سولیڈریٹ جو کیا اور اتنا مضبوط طریقے سے چلایا، اس کی کچھ مثالیں اور کچھ اس کے ماڈلز آپ کے سامنے رکھوں، مگر وقت نہیں ہے.